بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہرام مصر کا شمار دنیا کے 7 بڑے عجائبات میں ہوتا ہے اور بلا شبہ یہ عظیم ترین انسانی تعمیرات ہیں جنہیں آج کی موجودہ سائنسی اور انسانی عقل بھی حیرت سے تک رہی ہے۔ ہزاروں صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ہزاروں محققین اہرام مصر کے جادوئی راز جاننے کی کوشش میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ آخر اتنی عظیم و شان اہرام تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا۔ مگر زمانہ قدیم کی مصری تہذیب کے لافانی یادگار ان اہراموں کے راز کو جاننے میں ناکام رہے، لہٰذا کسی نے اہرام مصر کو علم اور تکنیک کا خزانہ قرار دیا تو کسی نے اسے شیطانی طاقتوں کی کارفرمائی کا نتیجہ قرار دیا، کسی نے دیوتا سے منسوب کیا تو کسی نے غیر انسانی مخلوق سے منسوب کر دیا۔ مگر درحقیقت ہی اہراموں کی تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ اسے کس نے اور کیسے بنایا اور یہ آج تک قائم کیسے ہیں؟ یہ سوالات ہم سائنسی تحقیق اور قرآنی حوالوں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ماہر آثار قدیمہ اور تمام محققین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان اہرام کی تعمیر کا مقصد مصر کے فرعونوں اور شاہی خاندان کو ان میں مدفون کرنا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں میں اس وقت یہ عقیدہ موجود تھا کہ تدفین کے بعد اگر کسی شخص کے جسم کو محفوظ کر کے رکھ دیا جائے تو ایک خاص وقت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس لیے ان میں سے ان لوگوں نے اپنے وقت کے بادشاہ، جس کو فرعون کہا جاتا تھا، اس کی ممیز بنا کر یا انہیں حنوط کر کے ان اہراموں میں محفوظ کر دیا تاکہ وہ بنا کسی چھیڑ چھاڑ کے ایک لمبی نیند لے سکیں۔ اس کے علاوہ یہ مصری لوگ اس فرعون بادشاہ کی دولت، مثلاً سونے چاندی، ہیرے جواہرات، کھانے پینے کا سامان، حتیٰ کہ اس کی بیویاں اور کنیزیں بھی اس کے ساتھ ہی دفنا دیا کرتے تھے تاکہ جب وہ فرعون دوبارہ نیند سے بیدار ہو یعنی زندہ ہو تو اسے ہر چیز وہیں موجود مل جائے۔ اہرام مصر کے اندر بہت سی عبارتیں بھی لکھی ہوئی دیکھی گئی ہیں جن پر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے ان لوگوں کی نیند کو خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے۔ وقت نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ جو بھی ان اہرام کے اندر ہیرے جواہرات یا تحقیق کر کے ان کے رازوں کو جاننے کے لیے داخل ہوا تو ان اہراموں کی نحوست کا شکار ہو کر طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو گیا۔ یہ اہرام مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 10 میل کی دوری پر واقع ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اب تک کل 138 چھوٹے بڑے اہرام یہاں پر دریافت ہو چکے ہیں جنہیں آج سے تقریباً 6500 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ان اہراموں کو ہیروڈوٹس نے 450 قبل مسیح میں دریافت کیا اور انہیں پائرس کا نام دیا۔ اس دور کے اندر ان اہراموں کی بلندی 481 فٹ بلند تھی، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور موسمی اثرات کی وجہ سے یہ صرف 450 فٹ تک رہ گئی۔ بغیر چھت کے عمودی بلندی میں موجود ان قدیم اہراموں نے انسانی عقل کی ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے پتھر کا وزن بھی 2 ٹن ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 30 ٹن وزن کے پتھر بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ ان اہراموں کی بیرونی سطح چکنی اور ہموار تھی، جس کی وجہ سے چونے کے پتھر یا کرومائٹ کا استعمال تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تو قوس و قزح کے رنگ بکھر جایا کرتے تھے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چونے کے پتھر چوری کر کے لوگوں نے اپنے گھر کی زینت بنا لیے۔ ان اہراموں کی تعمیر میں ایسا مسالہ بھی استعمال کیا گیا کہ کسی جوڑ کا ذرا برابر بھی نشان موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید بنا کسی مسالے کے ان اہراموں کو صرف پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہو۔ اس کے علاوہ انہی اہراموں کی دیواروں میں 0.008% کا فرق موجود ہے، جبکہ یہ بات جان کر آپ کو حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا کہ آج کی 21ویں صدی کی تیار کردہ عمارتوں میں بھی اس سے کہیں زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ نیپولین نے جب مصر کو فتح کیا تو اس کے دل میں ان اہراموں کے راز کو جاننے کا شوق پیدا ہوا۔ ریاست تحقیق کرنے میں پتہ لگا کہ اہرام کی مشرقی سمت عین مشرق کی جانب اور باقی سمتیں عین اسی قطبین میں موجود ہیں، اور صرف ایک اہرام کی تعمیر میں اتنے پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ اس سے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے۔ اور مزید یہ کہ اگر ان پتھروں کے سلوں کو 1 فٹ کے سلوں میں کاٹ لیا جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال قبل ایسا کیسے ممکن ہوا؟ کیا صدیوں پہلے کا انسان قطب نما کا استعمال جانتا تھا؟ اس وقت میں ایسی کون سی ٹیکنالوجی موجود تھی
جو ہم آج کے انسانوں کے پاس بھی موجود نہیں، کیونکہ آج کی کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی اہرام مصر کو تعمیر نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی مشینری اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہے۔ لہٰذا انہی خصوصیات کی بنا پر ایک مکتبہ فکر مصر کے اہراموں کی تعمیر میں جادوئی عناصر اور خلائی مخلوق کے حصہ لینے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ غزہ کے مقام پہ موجود 3 اہرام جن کے نام خوفو، حافرہ اور مینگاور ہیں، اور انہی کا شمار دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں بھی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا اہرام خوفو ہے جس کا مجموعی وزن 7 کروڑ ٹن ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ در حقیقت یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ ہزاروں سال قبل بنا قطب نما، بنا کرینوں اور دوسرے آلات کی موجودگی کے بغیر ان بھاری پتھروں کو اونچائی پر کیسے لے جایا گیا؟ انہی اہراموں کی تعمیر سے متعلق کئی کہانیاں عام ہو چکی ہیں، لہٰذا ان سے حقیقت کو ڈھونڈ کر نکالنا نہایت مشکل ہو چکا ہے۔ مثلاً ہیروڈوٹس کے مطابق ان اہراموں کی تعمیر میں 1,00,000 مزدوروں نے حصہ لیا، جنہوں نے 20 برس تک دن رات محنت کر کے ان عجائبات کو تیار کیا، اور سینکڑوں ٹن پتھر اتنی نفاست سے جوڑے کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا بھی ناممکن ہے، جبکہ مصر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے دستی اوزاروں کی مدد سے ان پتھروں کے سلوں کو تراشا اور انہیں گھسیٹتے ہوئے ان جگہوں پہ لائے جہاں پر یہ اہرام تعمیر کیے گئے ہیں، یا انہیں دریائے نیل سے غزہ تک پہنچایا گیا اور یوں ریگستان میں پہنچا کر اہرام تعمیر کیے گئے۔ مگر در حقیقت قدیم زمانے کے لوگ اس قدر ناقابل یقین حد تک درستگی کے ساتھ یہ عمارت تعمیر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پتھروں کی کانوں سے 26 لاکھ پتھروں کو کاٹنے کے لیے لاکھوں مزدور درکار تھے۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے اتنا سرمایہ حکومت وقت نے کہاں سے فراہم کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ نہ ہی زمانے میں کوئی ڈائنامائٹ، نہ ہی کوئی دھماکہ خیز مواد موجود تھا کہ ان پتھروں کو تراش کر یا توڑ کر ان اہرام کو تعمیر کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ڈوگن قبیلے میں بسنے والے افراد آج بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان کو ابتدائی علم سائرس نامی ستاروں سے آنے والی ایک مافوق الفطرت کردار ایمو نے سکھایا، اور اہرام مصر کی تعمیر بھی اسی کا کارنامہ ہے، جبکہ یہ بھی حقیقت نہیں کہ یہ ایک کہانی ہی انسان کو معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم نظریہ یہ بھی ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر میں آسمان سے آنے والی غیر انسانی مخلوق نے حصہ لیا، جس نے ہورس نامی دیوتا کا نام قابل ذکر ہے۔ اسے روشنی کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی نے ان اہراموں کو تعمیر کیا۔ مگر در حقیقت یہ ہورس دیوتا کون ہے؟ فری میسن نامی خفیہ تنظیم سے یقیناً آپ میں سے زیادہ تر لوگ واقف ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس تنظیم کے تانے بانے اہرام مصر سے ملائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فری میسن نامی خفیہ تنظیم کسی ہورس دیوتا کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے اور اسے نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھتی بھی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہم زمین پر بسنے والے تمام افراد کو نظر میں رکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس ہورس دیوتا کی آنکھ اہرام سے ابھرے گی اور اس طرح ان کی عالمی حکومت قائم ہو جائے گی، یعنی ان کا مسیحا اہرام سے نکل کر زندہ ہوگا اور وہ اس کی قیادت میں پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ایک آنکھ والے شخص کا تصور اسلامی روایات میں دجال سے وابستہ ہے۔ آج کی موجودہ سائنس کی خالی دریافتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہرام کی تعمیر سے متعلق تمام نظریات غلط ہیں، کہ ان اہراموں کو گرینائٹ کے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر انہیں اونچے راستوں کے ذریعے اوپر پہنچایا گیا، کیونکہ در حقیقت یہ اہرام مصنوعی پتھروں سے بنائے گئے ہیں، جس کی تصدیق کئی سائنسی تجربات کے ذریعے کی گئی ہے۔ اس عظیم اہرام اور عجائبات کے بناوٹ کا ذکر قرآن پاک جیسی مقدس کتاب میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر ان اہراموں کی تعمیر کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال قبل موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا، پھر میرے لیے بلند عمارت بنوا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ اس آیت مبارکہ میں فرعون حامان کو حکم دے رہا ہے کہ میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا کر ایک بلند عمارت بنواؤ۔ اس کے علاوہ اس آیت میں مصری تہذیب کے طرز تعمیر کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ عمارات مٹی کو آگ میں پکا کر مصنوعی پتھر بنا کر تعمیر کی جاتی تھیں، جبکہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: فرعون نے کہا، میرے لیے ایک بالا خانہ بنوا، شاید کہ میں آسمان کے دروازے تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے خدا کو دیکھوں۔ مصر کی تاریخ کئی ادوار پر مشتمل ہے، جس میں ہر دور کو ایک سلطنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان ادوار میں چوتھا دور تاریخ مصر میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی دور کے اندر یہ اہرام مصر تعمیر ہوا۔
جبکہ اس سے پہلے کا دور اس فرعون کا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں زندہ تھا۔ اس فرعون کو رامسس دوئم بھی کہا جاتا ہے، جو 1213 قبل مسیح میں پانی میں ڈوب کر غرق ہوا۔ رامسس دوئم کا ایک وزیر بھی تھا جو کہ ماہر تعمیرات بھی تھا۔ ممکن ہے کہ قرآن کریم میں حامان نامی جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسی وزیر کے بارے میں ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس دور میں کسی وزیر کا لقب ہو جو فرعونوں کے لیے تعمیر کرتا ہو، اور اسے علامتین حامان بھی کہا جاتا ہو، جسے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ رامسس دوئم نے ایک نئے شہر کی بنیاد بھی رکھی تھی جو آج کے دور کے قنطیر میں واقع ہے، اور یہ قاہرہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ یہ شہر بعد میں تباہ ہو گیا۔ اس شہر کی تباہی سے متعلق قرآن میں بھی یوں ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم والے جو کچھ بنا رہے تھے ہم نے اسے برباد کر دیا اور ان کی اونچی اونچی عمارتوں کا مسمار کر دیا۔ اس شہر کے تباہ ہونے کا ذکر اس لیے موجود ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون نے یعنی رامسس دوئم نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اسی اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی تمام تعمیرات کو مسمار کر کے تباہ کر دیا۔ مگر اس کے بعد آنے والے فرعون نے یعنی چوتھے دور کے فرعون نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، اس لیے اس دور میں تعمیر کیے جانے والے یہ اہرام اب تک محفوظ ہیں۔ یہ اہرام 5 سے 6 ہزار سال قبل تعمیر کیے گئے۔ اس دور میں انسانی کی تاریخ لکھنا جانتی تھی، یہی وجہ کہ انہیں اہرام سے ہزاروں کہانیاں وابستہ ہیں، جبکہ ان گنت ناول لکھے گئے، بے تحاشا فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں، مگر ان اہراموں کے لاکھوں راز کھولنے کے باوجود کروڑوں رازوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جبکہ ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں انسانیت پہ یہ راز کھلتے رہیں۔